بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایجوکیشن آف اسلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت جو قرآن پاک اور احادیث میں آئی ہے اس پر۔ تو پہلے بات کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس۔ ترجمہ: ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور سورت القدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر طاق راتوں کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گئی قرآن پاک کی بات۔ اب چلتے ہیں احادیث کی طرف کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں جو رمضان میں ان برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں جن کی طرف غیر رمضان میں عام آدمی پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت ہے یا شب قدر؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، یعنی آخری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے پورے روزے رکھے ہوں، اعتکاف کیا ہو، تراویحیں پڑھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 5 فضیلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ میری امت کو خاص طور پر دی گئی ہیں، یہ پہلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا مہینہ ہے، حق تعالیٰ شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ اس حدیث میں تنافس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تنافس اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر ایک دوسرے سے بڑھ کر کام کیا جائے۔ تفاخر اور تقابل والے اپنے اپنے جوہر دکھائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ حصہ لیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے کہ تم کس طرح نیکی میں جو ہے وہ سبقت حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پینے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطاری کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کثرت سے جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی،
ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، یعنی اللہ تعالیٰ روزہ دار کی افطار کے وقت وہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول فرماتے ہیں، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے میں بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا گویا کسی مصلحت سے کچھ دیر بعد۔ سبحان اللہ۔ درِ منشور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے اور خوف غالب ہو جاتا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان ختم تک بستر پر تشریف نہیں لے کر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہ آپ رمضان ختم ہونے تک بستر پر تشریف نہیں لے کر آتے تھے، یعنی ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش